ابلیس جنوں کی کس نسل میں سے تھا؟ ابلیس کے والدین اصل میں کون تھے؟ ابلیس کے قبیلے کو فرشتوں کے ہاتھوں کس طرح شکست ہوئی اور ابلیس کس طرح بچ گیا؟ ابلیس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا کیا عمل کیا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا؟ ابلیس جس نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر حسد کیوں کیا؟ اصل میں ابلیس کا مقصد کیا تھا؟ جنت کی کنجیاں ابلیس نے کیسے حاصل کی؟ ابلیس فرشتوں کا سردار کیسے بنا؟ ابلیس جنت میں پہلی بار کب داخل ہوا؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک نیو اسلامک ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو ہم اسے اپنا دشمن مانتے ہیں، لیکن اصل میں ہم میں سے زیادہ تر اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ اس کا نام ہے ابلیس۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد نائب ہے، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا۔ سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیوں نہ کہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سبز و شاداب رکھ سکے۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے اس پر سوال کیا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، وسوسے کرے گی، لیکن یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی گئی تھی، اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ دراصل فرشتوں نے زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک ایسی مخلوق زمین میں بسائی جا رہی ہے جو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقشے قدم پر چلے گی۔ پیارے دوستو، اس زمین پر انسان پہلی مخلوق نہیں ہے۔ انسانوں سے ہزاروں سال قبل اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اس زمین پر پیدا کیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں سے ہزاروں سال قبل اس دنیا میں موجود تھے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے ابلیس کون تھا۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی، اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی، کیوں نہ کہ ان میں موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیماری لگتی تھی، مگر جن آتشی مخلوق ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سرکش تھی۔ جنوں کی اس نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد چلتا نیز نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد باموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ باموس کے دور میں چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بہادر جنات تھے۔ اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔
ان دونوں کی وجہ سے پام کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع ہی سے ایک نڈر و ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ پیارے دوستو، حصول علم اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا، اور ساتویں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ پیارے دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ ابلیس کو افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دے دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ ابلیس نے کم و بیش 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ اس نے یہاں فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغ جنت اور رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغ جنت رضوان کو سیراب کیا۔ یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہی۔ روایات کے مطابق ابلیس خزانچی کے فرائض 40,000 سال تک انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس جنت و دوزخ سبھی کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے۔ مگر یہاں ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ کئی بار ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا۔ مگر اس سب سے اللہ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا۔ مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں تو اس نے واہ ویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا۔ پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ پیارے دوستو، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی۔ اس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد کا تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی۔ پیارے دوستو، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اصل میں یہ ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات تھی اطاعت سے سرکشی کرنے کی، یعنی شرک کی بات تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ پیارے دوستو، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے غرض بعد میں ہے۔ رب کریم صرف یہ دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے، اور اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو کن اقسام کی مٹی سے بنایا گیا اور اس کے دوران مراحل کیا تھے اور اس دوران کتنے سال لگے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ تمام آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں ایسی ہی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔